اپنے والدین کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وأهله الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما صلوات بيجي خاندان کلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ایسی ذات جس کا صرف ظاہر ہو اس کی معرفت آسان ہے، جس کا صرف شہود ہو اور غائب نہ ہو اس کی معرفت آسان ہے، جس کا ملک ہو ملکوت نہ ہو اسے سمجھنا آسان ہے، لیکن ایک ایسی ذی مراتب ہستی جس کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، ملک بھی ہے ملکوت بھی ہے، غائب بھی ہے شہود بھی ہے، جو تہ در تہ لامتناہی درجات سر اندر سر راز اندر راز ایسی نہفتہ شخصیت کی فہم ذہن
بشر سے ماورا ہے. ہم ظاہری تحریر کریں گے. حیطہ بشر سے اور قدرت بشر سے سرے سے خارج ہے. انسان بس اوقات مدح کرنا چاہتا ہے، تعریف کرنا چاہتا ہے اور بے ادبی کا مرتکب ہو جاتا ہے. نہ مدح فاطمہ کے لیے یا خدا ہونا چاہیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا علی سے لے کے مہدی تک ایسی ہستیاں کہ جو سب کے سب مکتب الہیہ کے فارغ التحصیل. اگر عقل عالم اور عقلاء عالم ان کے افکار کو اور ان کی انتہائی فکر کو جمع کیا جائے تو وہ خاک پائے فاطمہ تک دسترس کرنے سے عاجز ہے. فاطمہ زہرا کون ہے؟ کس دید سے دیکھیں، کس نگاہ سے دیکھیں، کون بتائے؟ ہمارے حد ادراک سے ماورا ہے. اس لیے وہ ذات جس ہستی نے 18 سالوں اگر دن میں فاطمہ زہرا ایک دن میں 100 مرتبہ پیغمبر کے سامنے آئی، 100 مرتبہ کھڑے ہو، 1000 مرتبہ آئے، 1000 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے. یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. کنز العمال میں علی متقی ہندی نے بیان کیا، حاکم نیشاپوری نے مستدرک حاکم میں بیان کیا، ابن ابو یعلا موصلی، ابن عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، برجستہ ترین محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا اور کلما سے آغاز کیا. کلما جب بھی دخلت علیہ فاطمہ، تو جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آتی تھی اور جیسی پیغمبر کی نگاہ فاطمہ کے چہرے پہ پڑتی تھی، ایسے نہیں کہ انتظار کرتے تھے کہ فاطمہ چلتے ہوئے آ جائیں، جب قریب پہنچے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے. نہ، کلما دخلت علیہ فاطمہ، تو جب بھی فاطمہ رسول اسلام کی قیام گاہ میں داخل ہوتی، یعنی دور سے پیغمبر کی نظر پڑتی، فقام لہا، نہ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، نہ یہ حد انتہا ہے. یہ نہیں فرمایا فقام لہا، فرمایا فقام الیہا، کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے فاطمہ کا انتظار نہ کرتے، خود چل کے فاطمہ زہرا کے پاس جاتے اور پھر فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور استشمام کرتے، سونگتے. علی متقی ہندی نے لکھا، ایک مرتبہ سیدہ نے سوال کیا، بابا یہ ہر دفعہ میرے ہاتھ کا استشمام کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا، اے فاطمہ میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. پھر
فاطمہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، یعنی بوسہ لینے کے لیے رسالت مآب جھک جاتے، اور پھر فاطمہ زہرا کو اپنے ہمراہ لے کے جاتے، اور پانچواں کام فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، فاطمہ کو اپنی مسند پر بٹھا دے۔ جب سیدہ کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا تو خود کہاں کھڑے، یہ انتہائی ادب ہے، ادراک بشر سے ماورا۔ اس ادب کا راز کیا ہے؟ کلما، یعنی 18 سالوں میں جب سے فاطمہ نے چلنا شروع کیا اور پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کے آخری دن تک ہزاروں لاکھوں مرتبہ جب بھی فاطمہ آئے، ایک مرتبہ بھی ایسے نہ ہوا کہ پیغمبر اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے ہو، اس طرح سے آپ کا استقبال نہ کیا ہو۔ کیوں؟ اس عزت و ادب، اس احترام اور مقام کا راز کیا ہے؟ جب اللہ پیغمبر کے تعارف میں فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، اس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی، جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی اس کا قدم بھی وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب خدا چاہتا ہے کہ پیغمبر ساری زندگی اسی طرح سے فاطمہ کا ادب کرے۔ تو اس ادب کا راز کیا ہے؟ دین اسلام احساسات، جذبات، عواطف سے بالاتر ہے، بالخصوص شخصیت رسول اللہ، عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل، جو کرتے ہیں وہ عقل ہے، یا اس سے بالاتر وہی ہے۔ ایک باپ بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہا، پیغمبر کا یہ ادب اور انتہائی ادب تاریخ بشر میں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک نہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے پیغمبر کی مانند ادب کیا، نہ کر سکے گا، ممکن نہیں۔ ساری زندگی، اور یہ صرف ایک جلوہ ہے، اس سے بڑھ کر پیغمبر کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا جائے، فاطمہ سے شروع ہو کر فاطمہ پر پیغمبر کی زندگی ختم ہو جاتی۔ اگر سفر پہ جائیں سب سے آخر میں فاطمہ سے ملے، پلٹ کر آئیں سب سے پہلے فاطمہ سے ملے۔ بے شک ہم پیغمبر کی سیرت میں سوانح عمری کی کتب میں لکھتے ہیں فلاں زوجہ بہت لاڈلی تھی، مجھے انکار نہیں، لیکن فاطمہ زہرا محبوب رسول خدا ہے، محبوبہ عالم کائنات ہے، محبوبہ رسول اسلام ہے۔ پیغمبر نے ساری زندگی میں فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کسی ذی روح سے محبت نہیں کی۔ اور یہ بات عجیب ہے کہ خود علی جیسی ہستی، علی ابن ابی طالب، جب پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ بتائیں
کیا آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا فاطمہ سے؟ کون محبوب تر ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علی آپ مجھے عزیز تر ہو اور فاطمہ مجھے محبوب تر ہے، یعنی محبت سب سے زیادہ مجھے فاطمہ سے۔ پیغمبر کی محبت کا راز کیا ہے؟ احساسات، جذبات، عواطف نہ، عقل، اس سے بالاتر وحی۔ کیوں عقل؟ کیوں وحی؟ کیوں خدا یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر جس حال میں بھی ہو، اگر کھانا کھا رہے تب فاطمہ کے لیے اٹھ جائے۔ روایت میں ہے کہ کھانا کھاتے وہ نہیں اٹھنا چاہیے، لیکن پیغمبر ہر حال میں بیٹھے ہیں تو اسی طرح سے احترام کیا، مصروف ہیں تو اسی طرح سے، اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اسی طرح، اگر تسبیح خدا میں مصروف ہیں تب بھی اسی معیار پر احترام کیا۔ صرف پیغمبر نہیں، جس ذات نے پیغمبر کو یہ امر کیا، جس کے حکم پر خود مصطفیٰ دن میں بار بار کھڑے ہو کر آگے بڑھ کے فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں، خود اس خدا نے ایک ایک مرحلے میں ادب فاطمہ تعلیم دیا۔ جب اللہ نے فاطمہ زہرا اور فاطمہ کے گھر والوں کی عصمت و طہارت کا اعلان کیا، 6235 آیتیں اللہ نے ان کا اکثر حصہ پیغمبر پر جبرائیل کے لیے نازل کیا، کچھ آیتیں براہ راست قلب مصطفیٰ پر نازل کی، اور چند من وراء الجدار قرآن نے بیان کیا۔ لیکن ایک آیت پروردگار نے زمین پر اتارے جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ پیغمبر انسانوں کو سنائے، جتنا قرآن اترتا تھا پیغمبر اصحاب کے سامنے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ جبرائیل وہ حصہ قرآن کا لے کر پیغمبر کے پاس، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ قرآن کی کوئی آیت اللہ نے زمینوں پر اتارے جانے سے پہلے آسمانوں پر سنائی ہو، سوائے ایک آیت کے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ جسے سنانے کے لیے اللہ نے، وہ احترام مصطفیٰ ہے، اب یہ احترام خدا ہے۔ پیغمبر نے کس طرح سیدہ کا احترام کیا زندگی بھر، کس طرح سے اظہار ادب کیا، اور اب اللہ کس طرح سے ادب فاطمہ بشر کو، بشر سے ماورا ملک اور فرشتوں کو تعلیم دے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرحلے پر اللہ نے یہ اعلان کیا، یہ حدیث جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور ضروری ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، ہر مجلس سے پہلے، ہر محفل میں، برکت کے لیے، خوشی کے موقع پر، ہر نیک کام کے آغاز میں یہ حدیث کے ساتھ کیا ہے؟ روح ہے حدیث کے ساتھ کہ پروردگار نے فرمایا، جو اصل روح ہے اس حدیث کی، جس کی وجہ سے علی نے زندگی میں 2 مرتبہ فرمایا۔ ایک مرتبہ جب ضرب لگی فرمایا فزت ورب الکعبہ، اور دوسری مرتبہ جب یہ اعلان سنا تو فرمایا اذن واللہ فزنا وسعدنا
وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ آیت کیا ہے؟ وہ آیت جسے سنانے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے اپنی بندگی کو رکوا دیا، اپنی عبادت کو رکوا دیا، جب فرمایا یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں۔ آسمانوں پر صرف فرشتے نہیں، اور بھی ہیں، ارواح انبیاء بھی۔ جناب عیسیٰ کی ذات بھی بیت المعمور پر اللہ نے چوتھے آسمان پہ اٹھایا، غیر از ملائک اور بھی۔ اس لیے فرمایا یا ملائکتی، میرے فرشتوں، وَسُکَّانَ سَمَاوَاتِی، آسمان کے باسیوں، میرے آسمانوں پر رہنے والوں، سنو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ نے فرشتوں کو یہ آواز دی ہوگی، میرے فرشتوں، آسمان پر رہنے والوں، تب وہ کیا کر رہے تھے؟ جب خدا نے بلایا، آواز دی، تو کیا کر رہے تھے؟ یہ پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا۔ علی فرماتے اللہ نے جس فرشتے کو حالت قیام میں خلق کیا، صدیاں گزر گئیں، ہزاروں نوری سال گزر گئے، اب تک قیام میں اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اور جسے رکوع کی حالت میں خلق کیا وہ رکوع میں آج تک سجدے میں نہیں گیا، نہ جائے گا۔ جنہیں اللہ نے سجدے میں خلق کیا ابھی تک سجدے میں مسلسل، یہ علی فرما رہے ہیں خطبہ اولا نہج البلاغہ میں، ایک لمحے کے لیے بھی تعطل نہیں آیا اللہ کی بندگی میں۔ کب سے ہو رہی ہے نہیں معلوم، پہلی مرتبہ جب سے یہ فرشتے خلق ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت شروع کی، پہلی مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، تو مجھے بتائیے کیا اب بھی قیام والا فرشتہ قیام میں رہے گا؟ اب بھی جو فرشتہ رکوع میں ہے رکوع جاری رکھے گا؟ سجدے والا سجدہ جاری رکھے گا؟ اللہ کی عبادت ہے، جاری رکھنی چاہیے نہ، اگر جاری رکھیں تو ابلیس بن جائیں گے، عزازیل بن جائیں گے۔ اس لیے کہ خود ابلیس نے پیغمبر سے کہا کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور خاتم المرسلین، ایک مرتبہ میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچا دیجئے اور سفارش کر دیں کہ اللہ مجھے ایک موقع عنایت کر دے اور معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں اتنی عبادت کروں گا کہ زمین کے کسی نقطے کو اللہ کی سجدے کے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ پیغمبر نے یہ بات کہی، خدا نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ اس سے کہو اگر معافی چاہتا ہے تو آدم کی قبر پر چلا جائے، جا کر قبر کو سجدہ کر دے، معاف کر دوں گا۔ تو ابلیس مسکرایا، ہنسا، کہا محمد مصطفیٰ کتنا عجیب ہے، جب تک آدم زندہ رہا تب سجدہ نہیں کیا، اب اس کی سڑی ہوئی ہڈیوں کو سجدہ کروں؟ نہ، یہ مناسب نہیں۔ اللہ سے کہیں اپنی عبادت کی اجازت دو۔ تو خدا نے فرمایا میرے مصطفیٰ ابلیس سے کہیے عبادت وہ ہوتی ہے جو میری مرضی سے ہو، جہاں اپنی مرضی شامل ہو جائے وہ عبادت نہیں رہتی۔ اب اگر فرشتے جو قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اور خدا نے آواز دی، اگر وہ سجدے کو جاری رکھیں تو ابلیس بن جائیں گے۔ اس لیے قیام والے نے قیام چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا،
رکوع والے نے رکوع چھوڑا، جو تسبیح کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، تخلیق سے لے کر اب تک کتنا وقت گزر گیا صرف خدا جانتا ہے. ہر لمحے مسلسل مشغول بندگی. لیکن آج جب خدا نے کہا، بلایا، سب نے ذکر چھوڑ دیا، تسبیح چھوڑ دی، بندگی چھوڑ دی. سوال، اللہ اپنی بندگی چھڑوا کر اب کرنا چاہ رہا ہے، اپنا ذکر چھڑوا کر کس کا ذکر سنوانا چاہ رہا ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ الفاطمہ. ومل فاطمہ وما ادراکا مل فاطمہ. بشر قیامت تک ادراک نہیں کر سکتا کہ فاطمہ کون ہے. اپنا ذکر چھڑوا دیا، اپنی تسبیح، اپنی بندگی چھڑوائی اور فاطمہ کا ذکر شروع کیا. فرمایا سنو، ما خلقت سماء مبنیہ، میں کبھی آسمان کا شامیانہ نہ بناتا، ولا ارضم مدحیہ، کبھی زمین کا فرش نہ بچھاتا، ولا شمسم مضیعہ، سورج کو ضیاء نہ عطا کرتا، ولا قمرم منیرہ، چاند کو روشنی نہ عطا کرتا، ولا بحرین یجری، دریاؤں کو روانی نہ دیتا، ولا فلکن تسری، کچھ بھی نہ کرتا، جو بھی کیا الا لہؤلاء الخمسہ، صرف ان 5 کے لیے، ان 5 کے لیے. جبرائیل آگے بڑھے، یا رب ومن تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ جن کے لیے ساری کائنات بنائی، سب اہتمام کیا، کیا تعارف کیا؟ یہ مصطفیٰ ہیں اور اس کے بیٹے، اس کی بیٹی، اس کے نواسے، نہ ہم فاطمہ تو. اللہ کے ہاں مرکز تعارف فاطمہ ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اب سوال فرشتوں کے ذہنوں میں ابھرا کہ آخر یہ ہے کون کہ جن کے لیے اللہ نے اپنا ذکر چھڑوا دیا. تو خدا نے فرمایا ان 5 کے تعارف میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان 5 کی عصمت کا اعلان اللہ نے زمینوں پر کرنے سے پہلے آسمان پر کیا، انسانوں کو سنانے سے پہلے فرشتوں کو سنایا. اتنا بڑا اعلان کہ ایک مرتبہ سارے فرشتوں کا معلم، استاد، سردار، رئیس جبرائیل، یہ جبرائیل جو 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں، انبیاء پر جبرائیل نازل نہیں ہوئے ساری زندگی میں. ایک مرتبہ جیسے آدم ہے، بہت سارے نبی ہیں، کبھی جبرائیل نہ آئے، انبیاء کے لیے نہیں آئے، صرف رسول. اور 313 رسولوں میں سے صرف 5 رسول، باقی انبیاء کے لیے پروردگار نے دوسرے فرشتوں کو بھیجا پیغام رسانی کے لیے. جبرائیل صرف 5 نبیوں کے لیے جو اولی العزم ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھی. یہ میں تصریح کتب اہل تسنن، کتب اہل تشیع سے
بالتفصیل بیان کروں گا. اسے کل میں بیان کریں گے کہ وقت نہیں رہا. تو یہ جبرائیل ہے جن کا یہ شرف ہے، مقام ہے، غیر معمولی شخصیت کے حامل. لیکن جیسے ہی پروردگار نے یہ آیت پڑھی، جبرائیل بے صبری کے عالم میں ایک مرتبہ گھبراہٹ کی کیفیت میں آگے بڑھے، اللہ سے پوچھا اتاذن لی ان اہبط الی الارض، اجازت ہے میں زمین پر حبوط کروں، اتر جاؤں اور جا کر پیغمبر اسلام کو اتنے بڑے اعلان کی خبر دوں؟ اب میں سوال کرتا ہوں، قرآن جتنا بھی لے کے آئے پیغمبر کے لیے براہ راست وحی کے علاوہ جبرائیل لے کے آئے، تو اس آیت کو بھی جبرائیل نے لے کے آنا ہے. تو پھر خدا جب یہ آیت سنا رہا ہے تو اب بھی جبرائیل لے کے آئیں گے، تو بے صبری کیوں، اضطراب کیوں، بے چینی کیوں، گھبراہٹ کیوں؟ خود سے کیوں کہا اجازت ہے لے جاؤں؟ بھئی آپ نے لے کے جانی ہے، کوئی اور تو ہے نہیں جس نے اب تک قرآن کی کوئی آیت زمین پر پیغمبر کے لیے لے کے گیا ہو. تو اس اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ اس اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعلان اتنا بڑا تھا کہ جبرائیل سوچ میں پڑ گئے کہ جس بات کو سنانے کے لیے پہلی مرتبہ اللہ نے اپنی بندگی کو روک دیا، اپنی عبادت کو رکوا دیا، یہ بات سنانے کے لیے اپنی تسبیح و تحلیل اور ذکر چھڑوا دیا. اتنا بڑا اعلان، مبادا اس اعلان کو اور اس پیغام کو لے جانے کے لیے مجھ میں مطلوبہ استعداد اور صلاحیت موجود نہ ہو، اور اللہ اس آیت کو پیغمبر تک پہنچانے کے لیے اس کی تبلیغ اور ابلاغ کے شایان شان کوئی اور فرشتہ خلق کر دے اور وہ لے کے جائے اور میں اس شرف عظیم سے محروم رہ جاؤں. اس لیے بے صبری کے عالم میں کہا اتاذن ان اہبط الی الارض، اجازت ہے کہ میں لے جاؤں؟ خدا نے فرمایا لے جاؤ. جبرائیل لے کے آئے، دوبارہ اجازت مانگ رہے. کتنا قرآن نازل ہوا؟ 6235 آیتیں. کسی آیت کو پیغمبر کو منتقل کرنے کے لیے ایک بار بھی جبرائیل نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ آیت آپ کو منتقل کروں؟ نہ، پہلی مرتبہ جبرائیل کھڑے اور پھر دوبارہ اجازت مانگ رہے. وہاں بھی مانگی تھی، یہاں بھی مانگی تھی، اور کہہ رہے یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم، اجازت ہے اندر آ جاؤ تاکہ وہ اعلان سناؤں جو عرش پر اللہ نے آپ کے لیے فرمایا. کا اجازت ہے. سوال، جبرائیل کیوں اجازت لے رہا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں لی. اس اجازت کا راز کیا ہے؟ جبرائیل نے رسول کی وجہ سے اجازت نہیں مانگی، فضول کی وجہ سے اجازت مانگی. یہ عزت فاطمہ ہے، یہ ادب فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے. فاطمہ زہرا معیار حق و باطل، فاطمہ زہرا معیار شرافت انسانی. فاطمہ زہرا کون ہے؟ اس ادب کا راز کیا ہے؟ کیوں اللہ نے یہ عجیب حدیث ہے پیغمبر کی اور متفقون علیہ. میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ پہلو بھی بیان کر دوں. ان اللہ، یا عظیم میں کامیاب ہو جائے تو عفت پیدا ہوتی. اگر قوہ وہمیہ کی تہذیب میں کامیاب ہو جائے عدالت پیدا ہوتی. اگر قوہ غضبیہ کی تہذیب میں کامیاب ہو جائے تو شجاعت پیدا ہوتی.
اگر قوہ عقلیہ کی تہذیب میں کامیاب ہو جائے حکمت پیدا ہوتی. یہ 4 فضیلتیں حکمت، عدالت، عفت، شجاعت، یہ 4 فضائل الفضائل ہیں. باقی انسان کی ساری خوبیاں ان 4 کی وجہ سے. لیکن اگر یہ قوت افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، جیسے قوت غضبیہ، اگر افراط میں چلی جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے، ابن زیاد بن جاتا ہے، بوسر ابن ارتاد بن جاتا ہے. اور اگر تفریط میں چلی جائے یہ قوت تو انسان بزدل بن جاتا ہے. جب اعتدال پہ آتی ہے، جادہ وسطیٰ پر، تہذیب کے مرحلے میں، تب اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے. یہ 4 صفتیں، یہ 4 اوصاف اگر ساری زندگی حالت اعتدال میں رہیں تو اسے عصمت کہا جاتا ہے. ان 4 قوتوں میں زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی اگر کبھی بے اعتدالی آ جائے، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ، قوہ شہویہ، قوہ عقلیہ، ان میں اگر زندگی میں ایک لمحے کے لیے افراط آ جائے یا تفریط، انسان معصوم نہیں رہتا. آج جو ملا اٹھ کر غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ مصدر عصمت و طہارت کی شان میں گستاخی کرتا ہے. نبی زادی تھی لیکن غصے میں آ گئی، یعنی ان پر قوہ غضبیہ کی حکومت ہو گئی. اگر قوت غضبیہ کی حکومت ایک لمحے کے لیے بھی ثابت ہو جائے تو عصمت سے خارج ہو جائے گی. اور عصمت سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عدالت کا انکار کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب میں. اور اگر فاطمہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی بلا جواز، بغیر وجہ کے، قوت غضبیہ میں شدت کے باعث عقل کے حکم کو انکار کرتے ہوئے غضب میں آ جائیں تو یہ اشتباہ ہے. اور اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، تو فاطمہ کی عصمت پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ اللہ کی عدالت سے ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ کی عدالت کا انکار کیجیے. یہ انتہائی ادب ہے جو خدا فرما رہا ہے. اگر اللہ اتنا کہہ دیتا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں اور فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی. یہ مقام اولیاء ہے، یہ مقام صالحین ہے، یہ مقام انبیاء ہے. لیکن فاطمہ زہرا کا یہ مقام نہیں ہے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا. وزن کریں حدیث کا، جو پیغمبر نے فرمایا. جوان اس مطلب کو دل میں اتارے. آپ اس مکتب کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ نمائندے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر مکتب تشیع کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ گستاخیاں سنتے ہیں. آپ اپنی زبان میں ان حقائق کو دوستوں تک پہنچائیں جو غلط فہمیوں کا شکار ہے. جہاں فنی خرابی ہو وہاں غلط فہمی نہیں ہوتی، تب وہ دور ہو سکتی ہے. اگر کوئی اشتباہ کا شکار ہے اس کی غلط فہمی دور کیجئے کہ فاطمہ کون ہے. اللہ تعارف فاطمہ کے لیے کس سطح پہ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں ان اللہ یغضب. فاطمہ نے اللہ بننے کا شوق ہے تو خود سے فاطمہ کو راضی کر لے.
سبحان اللہ فاطمہ کی رضا میں. سبحان اللہ اگر کوئی رضا خدا چاہتا ہے تو مرکز فاطمہ ہے. فاطمہ کو راضی کر لے. جس سے فاطمہ راضی ہو جائے وہ رضی اللہ ہے. اور اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہو جائے رضی اللہ بننا بہت دور کی بات ہے. وہ ہمیشہ کے لیے لعنت اللہ علیہ قرار پائے گا. خوش نصیب ہے وہ جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. بد نصیب ہے وہ جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے. میں کل اس کے نمونے عرض کروں گا لیکن آج اس حدیث قدسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. کیوں اللہ کیوں پروردگار بشر کے لیے پیغام دے رہا ہے؟ لولا احمدو لولا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتکما. اس حدیث کو ایت اللہ میر جہانی اصفہانی نے اپنی شورا آفاق کتاب میں اس مثال سے سمجھانا شروع کیا کہ جس طرح سے مملکت وجود انسان ہے جس میں 3 اعضاء کا رول اور کردار سب سے اساسی ہے. سبحان اللہ سر فہرست مغز بشر، پھر قلب بشر، پھر انسان کا جگر. مغز خوب و بد، نیک و بد کی تشخیص کرتا ہے، اچھے اور برے کا ادراک کرتا ہے، نیکی اور بدی کا فیصلہ دیتا ہے، انسان کو حکم دیتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، یہ کہو یہ نہ کہو. اس مملکت وجود میں حاکم اور فرما روا مغز ہے، لیکن مغز کی حیات موقوف ہے دل پر، اس لیے کہ دل مغز کو خوراک دیتا. اگر دل مغز کی خوراک بنانا چھوڑ دے تو دماغ ناکارہ ہو جائے گا، غیر مؤثر ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا اور اپنا کام انجام نہیں دے پائے گا. حیات مغز موقوف ہے دل کی زندگی پر اور دل کی حیات موقوف ہے جگر پر، اس لیے کہ جگر دل کی خوراک بناتا ہے. اور اسی طرح سے عالم امکان، مغز سے عالم امکان اور عالم امکان کا دماغ ذات مصطفیٰ ہے جو ساری بشریت کے لیے فرما روا اور حاکم ہے. پیغمبر بتائیں گے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیک کیا ہے، بد کیا ہے. لیکن حیات مصطفیٰ اور بقائے مصطفیٰ یہ قلب عالم امکان ہے. فرما روا مصطفیٰ ہے، حاکم مصطفیٰ ہے، لیکن مصطفیٰ کی حیات موقوف ہے علی کے وجود پر اور علی کی زندگی موقوف ہے ذات فاطمہ، ذات فاطمہ. اور کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ فاطمہ زہرا ہے. ابھی مجھ سے پہلے بزرگوار اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلام گزار تھے اور سلام میں انہوں نے پڑھا کہ کنفوس نے تماچا مارا. نہ شاید سننے میں غلطی لگ جاتی ہے، شعراء علماء سے سنتے ہیں، علماء احتیاط کرتے ہیں اور سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کنفوس نے تماچا مارا، کنفوس نے تازیانہ مارا. نہ، کنفوس نے دروازے کو آگ لگائی تھی، دھکا دینے والا کوئی اور تھا.
جس نے دھکا دیا اس نے دروازہ گرایا، جس نے دروازہ گرایا اس نے تماچا مارا، جس نے تماچا مارا اس نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، اور جس نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اسی نے بعد میں فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر تازیانے برسائے۔ تماچا کب مارا؟ میں نے کل عرض کیا، آج عرض کروں تازیانہ کب چلایا؟ کب چلایا؟ جب علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو گھر سے مسجد کی طرف لے جانے لگے۔ اس سارے واقعے میں دو میں سے پہلا فرد مدینے کے اندر موجود نہیں تھا۔ جب واپس آیا اس نے دوسرے سے پوچھا، میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے پر آگ لگائی۔ کہاں آگ لگائی؟ کہا میں نے سنا ہے تو نے دروازہ گرایا۔ کہاں دروازہ گرایا؟ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی۔ کہاں بڑی مقاومت دکھائی؟ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہاں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، کمزور ہے، اگر ذرا زور سے کھینچیں گے تو نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے ویسے ویسے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ تو پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ بس چھڑوا لیا۔ کہنا مجھے بتا کیسے چھڑوایا؟ خود دشمن پشیمان ہے، کیسے چھڑوایا؟ تو چھڑوا لیا۔ تو مجھے بتا۔ تو میں نے سمجھ لیا نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما ہے قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ ایک مرتبہ میں نے داہنے دیکھا، باہنے دیکھا، میرے قریب کنفوس کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا۔ میں آگے بڑھا، اس تازیانے کو نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پروردگار گواہ رہنا، سیدہ زہرا کی شہادت کے 3 دن گزرنے کے باوجود یہ عزادار صف عزا پر بیٹھ کر فاطمہ کی مظلومیت پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ اپنے وجود اور عمل سے گواہی دے رہے ہیں کہ نبی زادی صدیقہ کبریٰ ہے۔ اتنے تازیانے مارے کہ فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا، لیکن کیا فاطمہ نے علی کو چھوڑ دیا؟ نہ میرے عزیزوں، نہ۔ پہلے سنیں کہ فاطمہ زہرا کی کیفیت کیا ہے تاکہ میں عرض کر سکوں کہ اب فاطمہ نے اس حال میں کیا کیا۔ تہران میں ہمارے استاد حسین انصاریان حسینیہ ارشاد میں
سیدہ کی شہادت کی مجالس پڑھے اور آخری مجلس میں انہوں نے بہت مصائب پڑھے، اور جب جانے لگے تو بانیان نے خواہش کی، میزبان نے کہا کہ آخری مجلس ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، مل کے نیاز تناول کریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ جوانوں کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دے دیجیے۔ وہ بیٹھ گئے، مومنین کی خواہش کے احترام گھنٹہ بھر بیٹھے رہے، یہ کم و بیش، لیکن جب اٹھے تو دیکھا کہ اسی امام بارگاہ کے گوشے میں ایک شخص بیٹھا، ابھی تک رو رہا ہے، ابھی تک رو رہا ہے۔ آقا انصاریان فرماتے ہیں میں چلتا ہوا اس جوان کے پاس چلا گیا اور میں نے پوچھا کہ میں نے آج بہت سارے مسائل پڑھے، بتاؤ وہ کون سی بات ہے جو تمہیں ابھی تک رلا رہی ہے، کہ ابھی تک تمہارے آنسو نہیں تھم رہے؟ کہا آقا انصاریان شاید آپ نہیں جانتے، میں یہاں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ اجرکم علی الفاطمہ، اجرکم علی الزہرا۔ آقا انصاریان میں جانتا ہوں جب کسی انسان کی پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ بیوی ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 90 سے 92 دن کیسے زندہ رہی۔ اگر بات پہنچا سکا جس حالت میں انسان کا سانس لینا بھی مشکل ہو، سنیں کہ فاطمہ نے کیا کیا؟ علی کے گلے میں رسی ڈال کے یہ اوباش افراد علی کو مسجد نبوی لے گئے، کیوں؟ کسی کی بیعت کے لیے، لیکن پیچھے پیچھے فاطمہ حسن و حسین کو ساتھ لیا، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہے، کبھی زمین پر بیٹھ جاتی ہے، بیٹوں کی مدد سے ہزار مشکلوں سے 20 مرتبہ بیٹھی، 20 مرتبہ اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ حسین کا علی اکبر کی لاش پر جانا آسان تھا، فاطمہ 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 زہرا اپنے گھر سے مسجد تک کیسے پہنچی؟ یا فاطمہ جانتی ہے یا خدا جانتا ہے، یا وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں جن کی انگلی پکڑ کر فاطمہ زہرا چل رہی ہے۔ لیکن جب فاطمہ مسجد پہنچی تو کیا دیکھا؟ علی گلے میں رسی ہے، زمین پر بٹھایا گیا، باقی افراد کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ علی سے مطالبہ کر رہے ہیں، علی فلاں شخص کی بیعت کرو ورنہ سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ایسے عالم میں نبی زادی مسجد نبوی میں پہنچی، جب علی کی حالت دیکھی، ایک مرتبہ ان کی طرف رخ کر کے قبر رسول کی طرف بڑھی اور یہ جملہ کہا، تم علی سے بیعت لو، میں ابھی اپنے بابا کی قبر پر سر سے ردا ہٹا کے اجازت دیں گی جملہ مکمل کروں، ابھی اپنے بابا کی قبر پر سر سے ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جیسی بیوی نے ہاتھ اٹھایا
زادی کی حرف بددعا شروع ہوتے علی نے میری طرف دیکھا، فرمایا سلمان نبی زادی کو روکو، نبی زادی سے کہو علی بددعا سے منع کر رہے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھے تھے واپس نیچے آئے۔ نبی زادی دوبارہ ان افراد کے پاس آئی کہ چونکہ ولی خدا کا حکم ہے، چونکہ امیر المومنین کا حکم ہے، اس لیے اب میں تمہارے خلاف بددعا نہیں کروں گی، لیکن جب تک علی کو آزاد نہیں کرو گے فاطمہ واپس گھر نہیں جائے گی۔ جس کے بعد دشمن مجبور ہوا، علی کے گلے سے رسیاں کھولی اور فاطمہ علی کو لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ بس میں آخری جملہ عرض کروں، سیدہ کی بارگاہ میں دست ادب چھوڑ کر، اے بی بی آپ کے دروازے کو آگ لگی، اے سیدہ آپ پر دروازہ گرایا گیا، اے سیدہ آپ کا محسن شہید ہوا، اے فاطمہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اے فاطمہ آپ کے رخسار پر تماچے لگے، آپ کے ہاتھوں پر تازیانے لگے، آپ ہزار مشکلوں سے دربار تک پہنچی، لیکن اتنے جہاد اور کوشش کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے ولی خدا کی زندگی کو بچا لیا۔ لیکن میری لاکھ جان قربان آپ کی بیٹی زینب کبریٰ پر، جو مدینے سے کربلا تک اپنے بھائی کے ساتھ چلتی رہی، شاید اپنے بھائی کو بچا لے، لیکن 70 قدم کے فاصلے پر حسین جیسے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ أجركم على الله، أجركم على فاطمة، أجركم على الزهراء، أجركم على الله، أجركم ربكم۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار خاندان فاطمہ سے محبت رکھنے والے یہ عزادار جو سیدہ کی بارگاہ میں عشقوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، ان عزاداروں کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کے لیے اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار سیدہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہم سب کو قرآن مجید کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو مقصد فاطمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو نظام ولایت کے تحفظ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے آباء و اجداد اور گزشتگان کو شفاعت سیدہ عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من